تعاون سے پیش کرتا ہے ماہ رمضان کا اسپیشل پروگرام۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اللہ سے قربت کے لیے خاص ہے رمضان، ہر صاحب ایمان کی میراث ہے رمضان۔ رمضان کوئز ترتیب و پیشکش سیف الرحمان۔ رمضان کوئز، رمضان کوئز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کوئز کے 7ویں حلقے کے ساتھ ہم دو ساتھی حاضر خدمت ہیں، محترمہ عائشہ مجاہد اور سیف الرحمان۔ سامعین، ہر پروگرام کی ابتدا ہم دعا سے کرتے ہیں، اور دعاؤں کے انتخاب میں ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق دعاؤں کا انتخاب کیا جائے۔ آج کے حلقے میں ہم نماز فرض یا فرض نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے فوری بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اذکار پڑھا کرتے تھے، کیا دعائیں پڑھا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن اس ایک دعا سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلمات ادا فرمایا کرتے تھے۔ وہ کلمات ہیں اللہ اکبر، جیسے سلام پھیرا تو اللہ اکبر، اس کے بعد استغفر اللہ، پھر آپ فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ کچھ لوگ اس میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں کہ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، اس کے بعد پھر تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ لیکن جو حدیث میں جو صحیح مسلم کی حدیث میں ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ استغفار پڑھنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، جو شروع میں نے عرض کیا کہ اللہ اکبر، اس بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بیان کی گئی، یعنی کہ وہ روایت متفق علیہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام مجھے اس طرح پتہ چلتا تھا کہ آپ کی طرف سے آواز بلند ہوتی تھی اللہ اکبر۔ یہ جب میں اللہ اکبر سنتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ اب فرض نماز مکمل ہو گئی، اسلام پھیل دیا گیا ہے۔ یہ ان کی روایت ہے۔ اس کو بنیاد بنا کے کچھ افراد نے کہا کہ سب سے پہلے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے۔ کچھ دوسرے افراد نے اس کی یہ توجیہ کی یا اس سے یہ مطلب نکالا کہ نہیں، یہ جو تکبیر کی روایت ہے، روایت صحیح ہے، روایت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے مراد اللہ اکبر کہنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ جو 3 دفعہ 33 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ اس سے وہ مراد ہے۔ اس لیے وہ لوگ نماز پڑھنے کے فوراً بعد اللہ اکبر کے بجائے بس استغفر اللہ کہتے ہیں، اور استغفر اللہ کے بعد پھر وہ اللہم انت السلام والی دعا پڑھتے ہیں۔ اگر اس حدیث پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پر غور کیا جائے تو یہ ذرا دل کو بات لگتی نہیں ہے کہ جو بھی تکبیر یعنی جو تسبیحات، ہم ان کو تسبیحات ہی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، جب وہ پڑھنے کے وقت آتا ہے اس وقت یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ پتہ کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی ہے، سلام پھیر لیا یا نہیں پھیر لیا۔ تو ایک سلام پھیرنے سے اندازہ ہو جاتا ہے، پھر یہ کہ
اس وقت ایک آواز کا بلند ہونا کہ اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھا جانا یا کہا جانا، وہ اس کو دلیل بنایا گیا ہے کہ نماز کا اختتام ہوا ہے. اب نماز کے اختتام کے بعد آپ استغفر اللہ پڑھتے 3 دفعہ، پھر 3 دفعہ آپ یا ایک مرتبہ کم از کم انت السلام و منک السلام پڑھتے ہیں. تو اس کے بعد یہ کہنا کہ ہاں اب تسبیح کے بھی آخر میں سبحان اللہ بھی 33 مرتبہ پڑھ لیا، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ اکبر 33 مرتبہ جب پڑھے، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی. یہ کچھ بات بنتی نظر نہیں آتی، لیکن جو اگر اس کو صحیح سمجھتا ہے تو اس طرح کر لے. اور اگر کوئی اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہے اور اس کے اس مفہوم پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد اللہ اکبر کہا کرتے تھے، تو پھر اس طرح کر لے. اس میں بھی پھر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بس ایک دفعہ اللہ اکبر کہا جائے، اور امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ، بلکہ وہ تو یہ بھی روایت لے کے آئے ہیں کہ صحابہ کہ ہاں یہ معمول تھا کہ وہ 3 دفعہ اللہ اکبر کہا کرتے تھے. عمرو ابن دینار اس کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ ان الناس كانوا اذا سلم الامام من صلاة المکتوبۃ کبروا 3 تکبیرات، کہ لوگوں کا یعنی اس وقت ظاہر کے سارے صحابہ ہی تھے کہ جب امام سلام پھیر لیتا تو صحابہ 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، اور اس کے بعد کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ میں نے تھوڑا سا آخر میں او ای کی آواز جان بوجھ کے ذرا تھوڑا زور دے کے پڑھی تاکہ واضح ہو سکے کہ کس طرح اس کی ادائیگی کیا ہے، ورنہ ہم اگر جزم پڑھتے جائیں تو وہ بھی صحیح ہوتی ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. سورہ مائدہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، 7ویں پارے میں بھی اس کا ایک بڑا حصہ موجود ہے. پھر اس کے بعد اسی پارے کیونکہ 7ویں پارے کا آج ہمارا 7واں پارہ ہے زیر مطالعہ، اس کے بعد پھر سورہ الانعام اسی میں شروع ہو جاتی ہے. تو سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا ہے، غیر مسلموں کے بارے میں، کہ کچھ ایسے غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کے لیے دوستی میں دوسروں سے زیادہ قریب ہیں، اور جو دشمنی میں زیادہ قریب ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے. اس میں سب سے ٹاپ پہ یہودی ہیں، پھر وہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، اور جو مسلمانوں کے ساتھ دوستی کے معاملے میں نسبتاً زیادہ قریب ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ ہر نصرانی جو ہے وہ مسلمانوں کے قریب ہوگا، ایسا نہیں ہے. ان نصارہ کے علماء، ان کے جو قسیسین یعنی عبادت گزار علماء، اور ان کے راہبین یا ان کے رہبان یعنی کہ تارک الدنیا قسم کے جو لوگ ہیں ان کی بارے میں کہ ان میں تو نصارہ میں یہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں. اس بنا پر یہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ مسلمانوں سے دوستی کے معاملے میں زیادہ قریب ہے. کیا آج کل بھی یہ صورتحال ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ صفات بیان کی ہیں، ان رہبانوں کی یا ان راہبوں کی اور ان قسیسین یعنی عبادت گزار علماء کی کچھ صفات بیان کی ہیں کہ جو ان نصارہ میں پائے جاتے ہیں جو مسلمانوں سے اپنی دوستی کے معاملے میں زیادہ قریب ہے. وہ کیا ہیں؟ ان کی خوبیاں یہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ تکبر نہیں کرتے. ایک خوبی یہ بیان کی گئی ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. پھر یہ بتایا گیا کہ جب وہ قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں، آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. عام طور پہ تو مسلمانوں کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے نا کہ ایک مسلمان کبھی کسی آیت کی گہرائی میں اتنا گہرائی میں چلا گیا، اس آیت نے اس کے ذہن پر اثر کیا کہ اس کی آنکھیں بھر آئیں. لیکن یہ غیر مسلم نصارہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو لوگ ان میں پائے جاتے ہیں اس وقت پائے جاتے تھے، آج کل بھی ہیں لیکن ذرا تھوڑا سا انداز مختلف ہے. بہرحال
وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں کہ رسول پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب تم ان کو دیکھتے ہو کہ تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ ان کو حق کی پہچان ہوگی، حق پہچان لیا انہوں نے، جیسے جانا، اور پھر ساتھ میں وہ کہہ دیتے ہیں یقولون ربنا آمنا، وہ کہہ دیتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو گواہی دینے والوں میں ہمارا نام بھی شامل کر دے۔ یہ لوگ ہیں، ان نصارہ میں شامل ہیں، چونکہ یہ لوگ وہاں ان میں شامل ہیں، یہ ان کی خوبیاں ہیں، تو وہ لوگ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں یہ مسلمانوں سے زیادہ دوستی کے معاملے میں نسبتاً بہتر ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں تو سورہ المائدہ میں ہی قسم کا کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ قسمیں کھاتے ہیں لوگ اور توڑ بھی دیتے ہیں اور کفارہ ادا کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے نہیں پتہ ہے، اللہ جانے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قسم کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جب چاہو کھا لو اور بس اس کے بعد خیر ہی ہے، نہیں، خیر نہیں ہے۔ اگر قسم کھائی ہے، دل سے کھائی ہے، سوچ سمجھ کے کھائی ہے، اس کے توڑنے پر پھر کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا انہیں لباس، ان کے لباس جوڑا جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں، جوڑا بنا کے دیا جائے، شلوار قمیص ہے، پاجامہ قمیص ہے، جو بھی لباس پہنتے ہیں وہ لباس ان کو 10 افراد کو لباس پہنا کے ان کے لباس دیا جائے، یا پھر ایک غلام کو آزاد کیا جائے۔ اگر یہ ان میں سے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ترتیب پہلے یہ ہے اس کے بعد یہ نہیں، اس میں ترتیب نہیں، اس میں لفظ آیا یا یہ، تو اس میں سے کوئی بھی یا استعمال کی جا سکتی ہے۔ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا سب سے آسان تو وہی لگتا ہے، یا پھر یہ کہ 10 مسکینوں کو لباس پہنانا وہ مشکل لگتا ہے، اس میں زیادہ پیسے خرچ ہوں گے۔ لباس کا بھی پھر جو جس طرح کے لباس آپ پہنتے ہیں اس طرح کے آپ 10 جوڑے نکالیں تو پھر آپ وہ زیادہ پیسے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے پھر بتایا گیا ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے، اور 3 دن کے روزے بھی اس کے حوالے سے پھر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ تھا، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 مسلسل روزے رکھنے چاہیے، یعنی 3 دن مسلسل روزے رکھے، ایسا نہیں کہ ایک آج رکھ لیا، ایک مہینے کے بعد رکھ رہے ہیں کہ ایک بعد میں اچھا وہ جو ایک روزہ تھا وہ اور یہ ملا کے یہ میرے 3 روزے ہو گئے، میرے کفارے کا ہو گئے، وہ اس طرح نہیں، بلکہ 3 یکے بعد دیگرے مسلسل 1 2 3 روزے رکھے جائیں۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ دوسری رائے بھی آ جائے، لیکن ایک رائے آپ تک پہنچا دی گئی۔ پھر اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوے کا ذکر کیا، اور شراب اور جوے کے اس کے نقصانات، اس کی حرمت، اس کے بارے میں تو کہ سبھی مسلمان، سبھی انسان، بلکہ غیر مسلم بھی اس سے آگاہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ 2 اور الفاظ کا استعمال فرمایا ہے، اور وہ ہے انصاب اور ازلام، جس کا ترجمہ ہے کہ آستانے اور پانسے۔ اب یہ آستانے اور پانسے کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ ذرا توجہ طلب ہوں گے، یا یہ کہ اس کے بارے میں وضاحت چاہیے ہوگی۔ آستانہ یا انصاب یا نصب اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ مشرک لوگ اپنے کسی بت کے لیے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے، کوئی پتھر، کوئی جگہ، کوئی خاص مخصوص جگہ کہ یہاں اگر آپ نے اس بت کے سامنے چڑھاوا چڑھانا ہے، کوئی جانور قربان کرنا ہے، تو پھر یہ وہ جگہ ہے کہ اس جگہ آپ اس جانور کو ذبح کریں یا اس کو قتل کریں یا اس کا گلا کاٹیں یا جو بھی ہے، تو پھر وہ اس بت کے نام ہو جائے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو، اس نسب کو حرام قرار دے دیا مسلمانوں کے لیے، اور اسی کا ترجمہ آستانہ ہے۔ اور پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جیسے ہی جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں تو
آستانہ عالیہ کا ایک لفظ گونجنے لگتا ہے کہ ہمارے مزاروں کے بارے میں یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. یہ کیا ان کو کوئی اور اصطلاح نہیں ملی تھی؟ ہم اس کے بارے میں فی نفسہ ہی مزاروں کا بنانا اس کا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن اصطلاح کی بات ہے کہ جو اصطلاح مشرکوں نے بطور خاص اپنے بتوں کے لیے مقرر کر رکھی ہے، آپ نے وہ اپنے ان مزاروں کے لیے کیوں استعمال کی ہے؟ یہ عجیب سی بات ہے، انہیں اس میں شاید کبھی انہوں نے سوچا نہیں. دوسری چیز ہے پانچ سے، اور اس کا عربی میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے ازلام. ازلام ان 3 لکڑیوں کو یا 3 چھوٹی چھوٹی تختیوں کو کہتے ہیں جن کے اوپر ایک پہ لکھا ہوتا تھا کہ ہاں کر لو، دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا نہیں نہ کرو، اور تیسرے پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا. تو ان تینوں تختیوں کو وہ اگر کوئی فرد جو بھی یہ مشرکانہ دور کی ایک ریت تھی، اس ریت پر عمل کرنے والا ان کو تختیوں کو زمین پہ ایسے پھینکتا اور اس میں سے جو اگر وہ تختی ان کے نام کام کی نکل آتی، اچھا جی مجھے سفر کرنا ہے، مجھے شادی کرنی ہے، میں شادی کروں نہ کروں، میں سفر پہ جاؤں یا نہ جاؤں، میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو اس میں پھر وہ ان 500 کے ذریعے وہ ان کو پھینکتے تھے. جو تختی اوپر آ جاتی جس پہ لکھا ہوا آتا کہ یہ کام کر لو، تو پھر وہ کہتے ہاں یہ جو بتوں نے یا خداؤں نے یا جو بھی ان کے عقیدے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ کام کر لو. جس پہ اگر لکھا ہوتا کہ نہیں کرو تو پھر وہ ایسا نہیں کہ رک جاتے تھے، نہیں کرتے تھے، پھر کہتے تھے اچھا دوبارہ کرتے ہیں. اچھا پھر اس میں بھی ہوتا تھا. اور اگر تیسری تختی نکل آئے جس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا، اس میں تو پھر لازمی تھا، یقین نہیں تھا کہ ان کو دوبارہ پھینکنا ہی ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک آنی چاہیے، ہاں یا نہ. اب ہاں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ آئی تو ذرا کچھ دیکھ لی. اگر کسی نے کوئی گڑبڑ کرنے والی نہیں، اسے جی ادھر چاہ رہا ہے جانے کرنے کو، تو پھر اس طرح بھی کر لیتے تھے. لیکن جو پختہ عقیدے والے لوگ تھے وہ کہتے کہ نہ بس نہ نہیں عذاب آ جائے گا، نہیں وہ بھوت آ جائیں گے، نہیں یہ چڑیلیں آ جائیں گی، نہیں یہ راستہ منحوس ہو جائے گا اگر اب نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک اور راستہ بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی معاملے میں فیصلہ کرنا ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، سفر پہ جاؤں یا نہ جاؤں، شادی کروں یا نہ کروں، یعنی فلاں سے شادی کروں یا اس سے نہ کروں، اس طرح کے جو بھی انسان بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ وہ شش و پنج کا شکار ہو جاتا ہے. میں یہ کام کروں، میں یہ ڈیوٹی جوائن کروں یا نہ کروں، میں یہ یہاں جاب کروں یا نہ کروں. اس میں آ کے ہمیں اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استخارہ کا طریقہ بتایا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں استخارے کی نیت سے. اس کے بعد استخارے کی دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح وہ دعا سکھایا کرتے تھے جس طرح کہ آپ قرآنی آیات سکھاتے ہوں. تو وہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں کہ یا اللہ میں بتا دے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. تو یہ استخارہ کا طریقہ اس ازلام یا ان 500 کے ایک نعم البدل کے طور پر ہمیں عطا کیا گیا ہے. پھر سامعین، شراب اور جوے کے ذریعے شیطان جو مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے ان کا ذکر بھی اس سورہ میں موجود ہے. سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. شیطان جو ہے نا ان کا شراب اور جوے کے ذریعے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے. اور شرابی آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں نا، کبھی کبھی مناظر نظر آ جاتے ہیں جو نشے میں زیادہ ہو جائے، ٹن ہو جائے، پھر وہ اس کی حرکتیں دیکھنے کے بعد کچھ اور وہ کوئی کرتے ہیں، دوسرا اسے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تم نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. تو شیطان، یہ شیطانی کام ہے، شیطانی عمل ہے، شیطانی مشروب ہے. اور شیطانی مشروب پینے والے پھر جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہی زیادہ جانتے ہیں، یا یہ کہ ان کو دیکھنے والے زیادہ جانتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرماتے ہوئے یہ آگاہ کر دیا ہے کہ
یہ شیطان تمہارے درمیان اس طرح لوگوں دشمنی پھیلانا چاہتا ہے، دشمنیاں کرنا چاہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا بغض بڑھانا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کی یاد سے روکنا چاہتا ہے۔ کبھی کوئی شرابی آپ کو نظر نہیں آئے گا، شراب پی کے اس نے وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہو، رو رہا ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے ذکر کے ساتھ، ذکر تو بہت سارے اس کے طریقے نا، ایک تو قرآن بھی ذکر ہے، اسی طرح اذکار ہیں بہت سارے، ان میں سے کوئی ذکر اس کا بھی حوالہ ہو گیا۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، بطور خاص نماز کا ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ تمہیں شرابیوں یا شراب پینے والوں یا شراب کی طرف کچھ رغبت رکھنے والوں اس سے دور رہنا۔ اس کے ذریعے جو لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں وہ ان کی وہ نمازوں کے معاملے میں پھر دور چلے جاتے ہیں، ان کی نمازیں پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ شیطان تمہیں شراب کے ذریعے یا جوئے کے ذریعے، جو جوا کھیل رہے تو بس نمازیں بھی اذانیں بھی ہو رہی ہیں، سن بھی رہے ہیں سب کے، لیکن بیٹھے ہوئے کھیلتے جا رہے ہیں، وہ شوق ہی ختم نہیں ہوتا۔ پھر سامعین، اس صورت میں متعدد یعنی 4-5 جانوروں کا جو نام رکھے جاتے تھے اس دور میں، مشرکانہ دور میں، کہ اگر یہ جانور ایسا ہو تو پھر ایسا ہو جائے تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے، اس کا پھر یہ نام رکھا جائے گا۔ ان میں سے ایک نام بس نام کا انتخاب کیا ہے، باقی تو چونکہ اب وہ عمل ہمارے ہاں ہوتا نہیں ہے، آج یہاں پر بھی کبھی دیکھا نہیں، تو اس لیے اس باقی ناموں کو میں نے کوئی مناسب نہیں سمجھا کہ ہمیں اس پہ ٹائم ویسٹ کریں۔ البتہ ایک لفظ ہے اس میں بحیرہ کا لفظ آتا ہے۔ بحیرہ ایک اونٹنی کو کہتے ہیں، اور وہ ایک ایسی اونٹنی کہ جس نے 5 مرتبہ بچوں کو جنم دیا ہو، اور 5ویں مرتبہ جب اس کا جنم یعنی اس کا جو ڈیلیوری ہو جاتی پوری ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ اس کے کان کاٹ کے تھوڑے سے کانوں کو کاٹ دیا اور کہتے تھے کہ اب یہ بحیرہ ہو گئی ہے، اس کو پھر آزاد چھوڑ دیتے تھے، اور اس کا نہ گوشت کھاتے تھے نہ اس پہ سواری کرتے تھے۔ اور بطور خاص ایک جو استدلال یا ایک عبارت مجھے یہ بھی ملی ہے کہ اس میں یہ کہتے تھے کہ بحیرہ کے اس اونٹنی کے لیے اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کا گوشت جب کبھی کھانے کا وقت آئے گا تو اس وقت بس مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی، وہ عورتوں کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ میں نے اس لفظ کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ہمارے ہاں اردو زبان میں کئی مرتبہ لوگ ایک دوسرے لفظ کو، اس سے ملتے جلتے لفظ کو بحیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو اصل لفظ ہے بحیرہ۔ بحیرہ عرب ہے، بحیرہ فلاں ہے، بہت سارے جو سمندر کا نسبتاً چھوٹا حصہ ہوتا ہے نا، اس کو بحیرہ کہتے ہیں۔ تو اب بحیرہ عرب ہے، بحیرہ قلزم ہے، بحیرہ احمر ہے، یا بحیرہ کچھ اور بحیرہ ہے، تو اس کو وہ بحیرہ کے بجائے جب بحیرہ پڑھ رہے ہوتے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خود بحیرہ کے یا پانیوں کے، سمندروں کے لیے الفاظ کے انتخاب میں ہمارے اردو زبان میں ہمارے بزرگوں نے غلطیاں کر دی تھی، اور وہ غلطیاں ہم اب تک بھگتتے چلے آ رہے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور وہ غلطی یہ، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بہت بڑے سمندر ہیں، کھلے سمندر جن کو انگلش میں اوشن کہتے ہیں، اس کے لیے عربی زبان میں اطلس وہ محیط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب محیط ہمارے ہاں ہم نے اس کو لیا نہیں، اس کو چھوڑ دیا۔ اس سے جو چھوٹا سمندر ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں بحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم اس کے کہتے ہیں ہاں جی یہ بحر ٹھیک ہے، ہم نے جو محیط ہے ہم نے اس کے لیے بحر کا انتخاب کر دیا۔ اچھا، اب جب جو اس سے چھوٹا سمندر ہے اس کے لیے پھر جب بحر کا آیا تو اب وہ ہمارے پاس اس کا کوئی مترادف تھا نہیں، ہم نے اس کے وہاں پر ڈال کے بحیرہ کو ڈال دیا۔ مثلا عربی زبان میں بحر العرب کہتے ہیں، بحر الاحمر کہتے ہیں، اسی طرح بحر الاوسط کہتے ہیں، یا ابیض المتوسط کہتے ہیں، ہم انہیں ان کو وہاں پر بحیرہ کر دیا، یعنی کہ چھوٹا سمندر کر دیا۔ اب جب چھوٹے سمندر کی باری آئی تو اب ہمارے پاس کوئی نام ہی نہیں ہے اس کے لیے، ہم پھر وہاں پر آ کے بحر کہنے پہ مجبور ہیں کہ کیا کریں۔ اسی طرح ہم نے نہر کے معاملے میں بھی گڑبڑ کی ہوئی ہے کہ نہر ہم کبھی اس کا ترجمہ دریا کر دیتے ہیں اور کبھی اس کا ترجمہ نہر کر دیتے ہیں۔ عربی زبان میں نہر یا نہر عربی دریا کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں
دریائے نیل ہے تو اس کو نہر النیل، عربی والے نہر النیل کہتے ہیں، ہم اس کو دریائے نیل کہتے ہیں. اچھا اب دریا کو لیکن جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے انہار کا ذکر کیا تو ہم وہاں نہریں ترجمہ کر دیتے ہیں. بھئی وہی نہر عربی کا لفظ ہے، وہ عربی میں ہم اس کا جب ترجمہ دریا کر رہے ہیں تو وہاں جنت کی نہریں کیوں کہتے ہیں، جنت کا دریا کیوں نہیں کہتے؟ اگر آپ نے ترجمہ ہی کرنا ہے تو اپنے ترجمے کو اس طرح بیان کریں جو آپ نے ترجمہ اردو میں رکھا ہوگا ہے اس کو مطلب پھر وہاں پر ترجمہ کریں دریا کا، وہ نہیں کرتے، وہاں نہریں کر دیتے ہیں. اس طرح یہ گڑبڑ ہو گئی ہے. لیکن اب کیا کریں، جو بھی ہو گئی، بات کہیں اور طرف چلی، کسی اور طرف چل پڑی اور ٹائم کم رہ گیا. پھر سامنے ایک بہت اہم ٹاپک اس سورہ المائدہ میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پاک نے بھی اس کا یہ اعتراض کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہم اپنے باپ دادا کو جس طرح دیکھتے ہوئے آئے ہیں. ایک موقع پر یہ کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں، اور ایک موقع پر یہ کہا گیا کہ بس ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، یعنی سختی کے ساتھ وہاں پر ہے. تو یہاں پر سورہ مائدہ میں جب اس کا ذکر آیا تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ حسبنا، بس اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے. اب ہم ان پہ اعتراض تو کرتے ہیں کہ وہ باپ دادا کے طریقے پر چل رہے ہیں، لیکن کیا باپ دادا کے طریقے پر چلنا کہ واقعی کوئی جرم کی بات ہے؟ یہ تو دیکھنا چاہیے نا. اگر ہم ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جرم ہے، قرآن نے اعتراض کر رہا ہے، جرم ہے، یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا. ہم اپنے باپ دادا جو جس گھرانے میں اس کے گھر میں اس کے والدین، اس کے دادا، اس کے پورا خاندان جس مسلک کا تھا، جس طریقے پر چل رہا تھا، اسی کو چل رہا ہے نا. کہ ہم تو ہمارے ابا جی فلاں مسلک کے تھے اس لیے ہم بھی اسی مسلک کے ہیں. ہم نے تو کبھی کوئی بھی غور نہیں کیا کہ بھئی آیا وہ صحیح بھی تھے غلط تھے، اس میں کوئی غلط. جو قبروں کے پجاری ہیں یا پیر پرست ہیں یا کچھ دوسرے کام کرنے والے ہیں، وہ اسی طرح ان کے باپ دادا وہی کر رہے تھے. جو یہ جی ہم اہل حدیث ہیں، تو چونکہ ہمارے ابا جی بھی اہل حدیث تھے، دادا بھی اہل حدیث، فلاں وہ سارے جو اہل حدیث تھے وہ اہل حدیث ہوتے جا رہے ہیں. وہ جو بریلوی تھے وہ بریلوی آئے ہیں، جو بندی ہیں جو جس گھر میں پیدا ہوا وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو وہ ہیں. تو پھر ہم کام تو وہی ہو گیا نا. یہاں پر ہمیں رک کر ذرا دیکھنا چاہیے کہ ہم جو اعتراض کرتے ہیں کفار پر، مشرکوں پر، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اسی کام کو کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنے باپ دادوں کے حوالے سے، اپنے گھرانوں، اپنے خاندانوں، اپنے مسلک کے حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مانو، تو ہم یہاں پر بھی اپنے آپ پر بھی ذرا سوچ لیں، دیکھ لیں، تلاش کر لیں جب جتنا موقع ملے کہ کیا ہمارے ہاں جو کام کیے جاتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہیں یا نہیں ہے. اس کے مطابق ہیں تو آمنا و صدقنا، بہت اچھی بات ہے، وہ عمل کیجئے. لیکن اگر اس کے مطابق نہیں ہیں تو پھر ہم آخرت میں جا کے پھر کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اللہ نے پوچھ لیا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے؟ تو ہم کہیں کہ یہ ہمارے ابا بھی مسلمان تھے تو وہ بھی یہ کام کرتے تھے، تم نے نہیں پڑھا، تمہارے پاس کتاب نہیں آئی تھی، تمہارے پاس نیٹ پہ کتابیں ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی تھیں، تم اسے پڑھ سکتے تھے نا. تم نیٹ پہ مولوی صاحب بہت بڑے لیکچر بھی تھے، کسی ٹاپک میں تمہیں کوئی اختلاف ہوتا تھا یا تم کبھی سوچا بھی تم نے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں تو اس پہ سن لیتے. تم نے کیوں نہیں سنا؟ تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ تو میں صرف کسی ایک مسئلہ، کسی ایک موقع اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ جو غلطی، جس کام کو ہم غیر مسلموں کے لیے غلط قرار دے رہے ہیں، وہ کام ہم خود کر رہے ہیں اور اس پہ ہم سوچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کہ ہمیں جائزہ لے لینا چاہیے کہ کیا ہمارے آباء و اجداد، کیا ہمارے باپ دادا جو کام کرتے آ رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہے. بس اتنی اس طرف ہمیں توجہ دلاتے. پھر سامعین اسی پارے میں 7ویں پارے میں سورہ الانعام شروع ہو جاتی ہے. تو الانعام کے حوالے سے بس یہی ذہن میں آتی ہے، یہ انعام ہے کیا چیز؟ انعام اور انعام، ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی بات ہے؟ انعام کہتے ہیں کوئی گفٹ یا کوئی پرائز، گفٹ نہیں بلکہ پرائز کہنا چاہیے. انعام وہ پرائز کہلاتا ہے، آپ نے کوئی مقابلہ جیتا ہے اس کے بعد آپ کو انعام بھی دیا گیا ہے تو وہ انعام ہے. لیکن انعام کہتے ہیں
خاص طور پہ جب قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے تو وہ 3 طرح کے جانور ہیں، اور وہ ہیں اونٹ، گائے اور ان کی جو آگے پیچھے بیل اور بچڑا اور یہ، اس طرح بھیڑ بکریاں، اونٹ نر مادہ، بیل گائے بھینسیں، اور ہم عام طور پہ اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم مویشی کہہ دیتے ہیں اس مویشی، لیکن مویشیوں میں کیا مرغیاں شامل ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. تو جو چوپائے ہیں یہ بھی ایک ترجمہ ہے اس کا انعام کا، اور مویشی یہ اس کا دوسرا ترجمہ ہے انعام کا، انعام کا نہیں، انعام پرائز کو کہتے ہیں. سورہ الانعام میں اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض کہ تعریف ہے، ساری تعریف اسے ایک اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اس نے اندھیرے اور روشنی بنائی. وجعل الظلمات والنور، تو یہ کون سے اندھیرے کون سی روشنی اللہ نے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس میں کفر اور ایمان کی روشنی مراد ہے؟ کفر کے اندھیرا اور ایمان کی روشنی یہ مراد ہے؟ نہیں، چونکہ ذکر ہو رہا ہے آسمانوں کا، زمین کا، کائنات کا، سورج چاند، یہ جو پوری بنائی گئی اس کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ بنائی، اور اس تعریفیں اس کی ہیں جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں. تو اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ جو ظلمات اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو اس سے مراد اندھیرے، رات کا اندھیرا ہے، رات کے اندھیرے کہہ لیں. اس کی بھی مختلف سطح ہوتی ہیں نا، کبھی گہرا اندھیرا ہوتا ہے، پھر ہلکا اندھیرا ہوتا ہے. اور نور، وہ جو دن کی روشنی کو نور یہاں قرآن پاک میں جو بیان کیا تو وہ دن کی روشنی مراد ہے. 2 پوائنٹ اور رہ گئے ہیں، اور حضرت قتادہ اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور فإنہ خلق السماوات قبل الارض، کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمین سے پہلے پیدا کیا. والظلمۃ قبل النور، یہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور اندھیرے کو روشنی سے پہلے پیدا کیا. اور جنت اور جہنم کے بارے میں اس میں یہ آ گیا کہ جنت کو دوزخ سے پہلے پیدا کیا. یہ ان کا ایک جملہ آیا تو وہ بھی آپ کو بتا دیا کہ آسمان پہلے، زمین بعد میں، اندھیرا پہلے، روشنی بعد میں، اور جنت پہلے اور آگ بعد میں پیدا کی گئی. اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیے جانے کے بعد، انسانوں کی تخلیق کرنے کے بعد، پھر 2 مدتوں کا ذکر کیا ہے، اور الفاظ اس کے هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا واجل مسمى، 2 جگہ 2 مدتوں، اجل مدت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ 2 مدتیں کون کون سی ہیں؟ اس میں پہلی جو اجل ہے اس سے مراد انسان کی زندگی کے بعد آنے والی اس کی موت ہے، اور دوسرے جو اجل یا دوسری مدت جو ہے وہ آخرت کا وہ دن ہے جس دن سب انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا. چلیے اسی حد تک روک لیتے ہیں، ورنہ کچھ اور بھی میں موضوعات لے کے آیا تھا لیکن اپنے مقررہ ٹائم سے ہم آگے چلے گئے ہیں. تو آخری جو نقطہ نا اس کو رہنے دیجیے گا، نہ پوچھیے گا. اور اب ہم آتے ہیں آج کے دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرے حصے میں پھر ٹیلی فون کے ذریعے یہ کہاں چلا گیا اس کا ایرو، دوسرے حصے میں ہم اپنے سامعین سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور ان سوالات کے ذریعے پھر انہی معلومات کو عام کرتے ہیں. تو دوسرے حصے سے شروع کرتے ہیں. سامعین، قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے اسپیشل پروگرام رمضان کوئز کی شرائط و ضوابط سے واقفیت بہت ضروری ہے. 15 سال سے کم عمر افراد رمضان کوئز میں حصہ نہیں لے سکتے. انعام کا حقدار بننے کے بعد اگلے کسی بھی حلقے میں حصہ نہیں لیا جا سکتا. اگر کسی نے انعام جیتنے کے بعد پھر حصہ لے لیا اور دوبارہ بھی اس کا نام ڈرا میں نکل آیا تو پھر دونوں انعامات کینسل ہو جائیں گے. کسی اور کے نام سے پروگرام میں حصہ لینا خلاف قانون اور خلاف اخلاق ہے. پروگرام میں اپنا وہی نام بتائیے جو آپ کے قطری آئی ڈی میں درج ہے. انعام کا حقدار بن جانے کے بعد اپنے قطری آئی ڈی کی کاپی اور موبائل نمبر اس ای میل پر ارسال فرمائیے
ramadanquiz@urduradio.qa. रमजान क्विज में हिस्सा लेने के लिए टेलीफोन नंबर्स हैं 44131280 और 44874299. ये प्रोग्राम कतर चैरिटी के ताउन से पेश किया जा रहा है. जी सामीन, कतर चैरिटी या जमिया कतर खैरिया के ताउन से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम रमजान क्विज का पहली कॉल आयशा जी. जी सर भाई, पहले कॉलर हमारे साथ हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. प्रोग्राम रमजान क्विज. आमिना खातून शमसुद्दीन खां. जी आमिना, आपके लिए सवाल है कि नमाज में सलाम फेरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले क्या पढ़ते थे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह. पहले अल्लाह अकबर, अच्छा, उसके बाद अब वो दुआ भी इसके साथ फिर बतानी है. जी. अस्तगफिरुल्लाह. अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम तबारकता व जिल जलाल वल इकराम. अच्छा, आपने ना अल्लामा जो कहा ना, तो वो अल्लाहुम्मा प्रॉपर्ली प्रोनाउंस कीजिए. अल्लामा सुनाई दिया मुझे. नहीं, वो भी है. अल्लाहुम्मा. उसके बाद और भी कुछ निकाल चलिए, लेकिन इसके लिए प्लीज जरा किसी जानने वाले से ना थोड़ी सी इस्लाह ले लीजिएगा इसकी अदायगी में. ओके जी. आमना जी, बहुत शुक्रिया आपका. अल्लाह हाफिज. अगली कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम रैन है. जी इब्राहिम साहब, आप बताइए कि सलाम फेरने के बाद जो अल्लाह अकबर कहने के बारे में मुख्तलिफ डिटेल्स बताई गई हैं, तो क्या तफसील है जो आपके जहन में रही है, जो सर ने बताई है? सलाम फेरने के बाद एक मरतबा कहना है, 3 दफा कहना है, तीन मरतबा. और दूसरी राय क्या है? एक मरतबा है. और किसी के तो बोली है जो लास्ट में जो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, उस जिक्र का हिस्सा कहा है. जी ठीक, बहुत शुक्रिया. माशाल्लाह, गौर से सुनी है आपने बात. बहुत अच्छा लगा. एक और कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हाँ, ये तो बाज़ाब्ता कोई छोटे से बच्चे लग रहे हैं भाई. अपने नाम बताइए. सुमैया खातून शकील. सुमैया खातून शकील. अब सुमैया जी, अब अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन आपकी आवाज हमें मजबूर कर रही है कि आप कुछ बुलंद आवाज में तो बात करें जरा प्लीज. अपना नाम दोबारा बताएं. सुमैया खातून शकील. ओके. सुमैया, आपकी उम्र 15 साल से ज्यादा है? अच्छा जी, चलिए ठीक है, आप कहती हैं तो हम जरूर मानेंगे. मान लेते हैं. जी जी, सवाल आपको देते हैं कि सलाम फेरने के बाद वाली दुआ बता दीजिए. जी के सवाल चाहिए. जरूर. वेरी गुड. तो जी के से आपके लिए क्वेश्चन है कि सैर, लफ्ज है सैर, उसके क्या माने हैं? क्या क्या माने हैं? सीन ये रे, सैर करना जो कहते हैं ना, तो सैर के क्या माने, क्या क्या मानी है? कभी सैर की आपने? घूमना, सफर करना. घूमना, सफर करना. एक और बता दें तो भाई, कभी आप सैर हुए हैं या सैर हुई है? हाँ. क्या मतलब सैर होना? हाँ? सैर होना का क्या मतलब होता है? ऐसे कहते हैं, एक इनका ले लेते हैं सब. पेट भर जाना. क्या कह रही? पेट भर जाना. पेट भर जाना. अच्छा, चलिए 2 तो आ गए ना, माशाल्लाह. ओके जी, बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. प्रोग्राम रमजान क्विज. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. जी, नाम बताइए अपना. सफीउर रहमान मोहम्मद वजीर. जी सफीउर रहमान साहब, आपके लिए सवाल है कि सलाम फेरने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? सलाम फेरने के बाद एक मरतबा अल्लाह अकबर, उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार. उसके बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर. बारकल्लाह फीकुम. आमना जी, आप सुन रही होंगी ना, तो इस तरह पढ़िएगा आप भी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. जी मेरा नाम साइमा मोहम्मद अय्यूब है. जी साइमा जी, आपके लिए सवाल है कि गैर मुस्लिम जो है, उनमें मुसलमानों के लिए दोस्ती में सबसे ज्यादा करीब कौन बताए गए हैं? नसारा. नसारा में कौन?
نصارہ میں وہ لوگ ہیں جو کہ غیر مسلموں سے دوستی کے لیے یعنی کہ بہت قریب ہیں. نہیں قریب ہے کون؟ عبادت گزار عالم. ہاں جی، ان کے جو رہبان ہیں، ان کے عبادت گزار جو علماء ہیں، ٹھیک، جو ان کے راہب وغیرہ ہیں. اوکے جی، اگر اس کو اس طرح لے لیں تو پھر بھی بس نصارہ ہیں تو جواب ہے. اگلے سوال اگلی دفعہ. اوکے ٹھیک، تاکہ جلدی ہم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں شکیل احمد والد عبدالسلام بول رہا ہوں. جی شکیل احمد صاحب، آپ نماز کے بعد کی دعا بتا دیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. جی جناب بہت شکریہ. استغفر اللہ 3 دفعہ کہہ لیں. اور ویسے جو بتائیں تو استغفر اللہ 3 دفعہ یہ کہہ دیں دہرانے کے بجائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام عائشہ فیصل. عاطف فیصل اور عائشہ فیصل. نہیں، میرا نام عائشہ فیصل. آپ نے 2 کال ایک ساتھ آئی ہوئی ہیں تو اس لیے گڑبڑ ہو رہی ہے. اب کون دیکھیے کس کی آواز آتی ہے پھر وہ. میرا نام عائشہ فیصل ہے. عائشہ فیصل. اچھا ہاں جی. اور دونوں فیصل آگے میں پریشان ہوں. جی عائشہ جی، آپ مجھے بتائیں کہ جن نصارہ کو دوستی میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کے قریب ہیں تو ان کی کیا کوالٹیز بتائی گئی ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جی ان کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے، اور جب وہ قرآن پاک کی آیات سنتے تھے تو ان کی آنکھیں بھر آتی تھی، آنسو بہنے لگتے تھے، اور وہ ان میں حق کی پہچان ہوتی. جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اور وہ ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہمارے نام کی گواہی دینے والوں میں ہمیں شامل کریں. ماشاء اللہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ڈیسائن پروگرام ہے رمضان کوئز اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نور اللہ شیخ نثار احمد. جی جنرل نالج سے پوچھ لیجیے. جنرل نالج آپ کی ہم ٹرائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی تو آپ کے لیے سوال ہے کہ تخت اور تختے میں کیا فرق ہے؟ تخت وہ ہوتا ہے جو بادشاہ بیٹھتے ہیں. اچھا. تختہ جو ہوتا ہے وہ جو ٹیبل کے جیسا ہوتا ہے نا. ہاں ایک وہ بھی ہوتا ہے اور ایک اور تختہ بھی ہوتا ہے. بہت خطرناک سا تختہ وہ جو روٹی بیلتے ہیں وہ اس کو بھی تختہ بولتے ہیں. اچھا آپ کیا اس کو بھی بولتے ہیں؟ زندگی کے آس پاس ہی گھوم رہے ہیں. ایک تختہ وہ بھی ہوتا ہے جس پہ پھانسی دی جاتی ہے. صحیح تختے پہ چڑھا دوں گا وہ. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. بہت شکریہ جی. اللہ نور اللہ جی بہت شکریہ آپ کا. رمضان کوئز. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبداللطیف خان عبدالعزیز. جی عبداللطیف خان صاحب، آپ بتا سکتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں قسم توڑنے کا کفارہ بتایا گیا ہے، کیا ہے؟ جی 10 مسکینوں کو کھانا یا انہیں کپڑا. دیکھیں 10 مسکینوں کو کھانا جب ہاں بس ٹھیک ہے تاکہ ٹائم کم ہو جائے، زیادہ مشکل ہو جائے گی. اسی لیے ٹھیک ہے. یا ایک غلام کو آزاد کیا جائے یا 3 دن کے روزے رکھے جائیں. بہت شکریہ. اوکے جی بہت شکریہ. یہ مسلسل کی شرط ہماری طرف سے نہیں ہے اور قرآن پاک میں بھی مسلسل لفظ نہیں ہے. 3 روزے ہیں، لیکن میں نے عبدالعزیز بن باز صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بتایا کہ وہ بھی نظر سے آج ہی گزرا تو میں نے کہا کہ شامل کر دیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمان بھائی آپ کو سلام آ رہا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے؟ رضوان حبیب اللہ. جی رضوان صاحب آپ جو ہے نماز کے بعد کی دعا بتا دیں. سلامتی سب کے بعد کی دعا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ختم. اس کے بعد اللہ اکبر. اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد جی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. شکریہ بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. پروگرام رمضان کوئز. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا ہو گیا؟ ہیلو ریڈیو کی آواز کم کر دیں پلیز ورنہ کال کٹ جائے گی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام بتائیں اپنا. تنویر عالم عبد المنہ. جی تنویر عالم صاحب آپ بتائیں کہ شراب اور جوئے کے ساتھ آستانے اور پانسے حرام کیے گئے
تو یہ آستانے اور پانسے کیا ہوتے ہیں؟ سیف الرحمان بھائی صاحب جو ہے دو چیز بتائے، ایک انصاب اور ایک ازلام۔ انصاب اس کو بولتے ہیں کہ یعنی مشرکین کی جگہ مخصوص رہتا تھا کہ وہاں جانور ذبح کرنے کے لیے جگہ مخصوص ہونے کو انصاب بولتے ہیں، اور ازلام اس کو بولتے ہیں یعنی وہ لوگ جو ہے تختی پھینکتا تھا، اس میں لکھا رہتا تھا کرو نہ کرو، اور ایک میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا رہتا تھا جی۔ تو اس طرح سیف الرحمان صاحب بتا رہے تھے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں اکبر بن محمد جی اکبر صاحب، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ازلام ہیں ان کی جگہ پر اسلام نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے فیصلے کے لیے؟ استخارہ، نماز استخارہ کی۔ جی بہت شکریہ بھائی، بارک اللہ فیکم۔ اگلی کال۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ریڈیو کی آواز کم کریں، اپنا نام بتائیں۔ عبد المتین خان تارا خان۔ عبد المتین صاحب، آپ بتائیے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان مسلمانوں میں جو غیر مسلم میں لڑائی کراتا ہے اور انہیں دین سے اور اسلام سے دور کرتا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلمان میں جھگڑا نہیں کرواتا ہے، بلکہ وہ جو ہے نماز سے دور کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے، نماز سے دور کرتا ہے، لڑائیاں کراتا ہے، لڑائیاں کراتا ہے۔ اوکے جی، بہت شکریہ۔ پروگرام رمضان کوئز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا نام؟ عائشہ صدیقہ بشیر عبد المجید۔ جی عائشہ صدیقہ صاحبہ، آپ بتا سکتی ہیں کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا بتایا گیا ہے؟ مسلسل 3 روزے رکھنا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور بولیں گے تو پھر وہ اور یا بتائیں 3 آپشن۔ یا مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ کتنے؟ ایک مسکین کو۔ محترمہ یہ تو غلط جواب ہو گیا۔ آپ پلیز پروگرام سنتے رہیں، بہت شکریہ۔ پروگرام رمضان کوئز، کیونکہ اس کے بارے میں توقع نہیں تھی کہ یہ بھی اس کا جواب غلط ہوگا۔ جی چلیے، السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اپنا نام بتائیے۔ شمیمہ بانو عطیہ اللہ۔ جی شمیمہ صاحبہ، آپ بتائیے کہ باپ دادا کی پیروی یہ جائز ہے تو کیوں، اور اگر آپ کہیں کہ نہیں تو کیوں، کیا شرط ہے اس میں، کون سی بات آئی ہے؟ باپ دادا کی پیروی جائز نہیں ہے، لیکن اگر ہم آج کل کے دور میں دیکھیں تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو وہ جن کے لیے مشرکوں جو لوگ وہ کرتے تھے کہ یہ اللہ اور رسول کی پیروی کرو کہتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ تو اگر باپ دادا اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہوں پھر تو بے شک ان پہ پیروی کرنی ہے، وہی کرنی ہے جو اللہ، اگر وہ اللہ اور رسول کی پیروی کرتے تھے تو وہی کرنا ہے جو۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی، سوری۔ پروگرام رمضان کوئز اور کالر ہمارے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصیر الدین سید جلال۔ جی نصیر الدین صاحب، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ انعام اور انعام، یہ 2 الفاظ کے جو ہے فرق بتائے ہیں سب نے، کیا ہے؟ انعام یعنی پرائز۔ اچھا، اور اگر زبر انعام ہو تو اس کو 3 طرح جانوروں سے مراد ہے، اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکریاں۔ اوکے، بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر۔ یہ تو سب کے لیے ہے نا۔ بالکل۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروگرام ہے رمضان کوئز۔ جی نسرین جہاں ابو الخیر۔ جی نسرین جہاں صاحبہ، آپ نماز کے بعد سلام کرنے کے بعد جو دعا پڑھنے کا عرض کرایا ہے، کون سی دعا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، علی ذکرک و شکرک۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، ہیلو، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मेरा नाम मोहम्मद सानी अंसारी खलील अंसारी है। जी जनाब, आप बताएं कि सूरह अनाम की पहली आयत में जो तारीकियों और रोशनी की बात आई है तो उसका क्या मतलब है, उससे क्या मुराद है? जी, पहले रोशनी आई है, बाद में अंधेरा। नहीं, मुराद पूछ रही हैं आपसे कि जो कुरान पाक में जिक्र किया गया है अंधेरे और रोशनी का, उससे क्या मुराद है? कौन सा अंधेरा, कौन सी रोशनी? दो बातें बताई हैं सभी ने कि भाई कुफ्र वाला या कौन सा। चले आप ऐसे कर लें, प्रोग्राम सुनते रहें इंशाल्लाह। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मोहम्मद इफ्तिशाम मसूद परवेज। जी जनाब, आप बता दें मुझे, ये जो तारीकी और रोशनी वाला सवाल है कि सूरह नाम की पहली आयत में इसका तस्करा है, तो ये तारीकी और रोशनी से क्या मतलब है, क्या मुराद है? ये तारीकी से मुराद है रात का अंधेरा और नूर से मुराद है दिन की रोशनी। बहुत शुक्रिया जनाब। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम, ड्रॉप हो गया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अपना नाम बताइए। क्या? रऊफ बख्श। जी, गौस बादशाह शेख। गौस बादशाह। गौस बादशाह शेख साहब, आपसे सवाल है कि ये जो अल्लाह अकबर कहना है, इसके बारे में क्या बताया गया? कोई एक बात बता दें। जी, अल्लाह अकबर सलाम फिरने के बाद, जी, सलाम फिरने के बाद में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अल्लाह अकबर कहते तो वो सुन के ना जो सहाबी अब्दुल्ला बिन अब्बास पहचान ली, तो तब समझे कि नमाज खत्म हो गई है। उसके बाद में दुआ पढ़ना है कि अल्लाह अकबर और 3 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। करेक्ट हो गया सारा। जी, बहुत शुक्रिया जनाब। प्रोग्राम रमजान क्विज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ज्यादा शोर है। जी, बहुत ज्यादा कॉल में शोर बहुत ज्यादा शोर है। ऐसा लगता है जैसे कोई बोतल खोल के उसमें गैस वाली गैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना नाम बता दें। मोहम्मद इनामुल हक। मोहम्मद इनामुल हक साहब, आप बताइए कि जो अज़लाम यानी कि पांसे वगैरह से जो है लोग मालूम करते थे कि काम करना है नहीं करना है, तब उसकी जगह इस्लाम में क्या तरीका बताया गया है? इस्लाम में फरमाया गया है कि अगर तुम्हें किसी मामले में फैसला करना हो तो उसके लिए सलात इस्तिखारा के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, प्रोग्राम रमजान क्विज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अपना नाम बता दें। अब्दुल कय्यूम मोहम्मद अब्बास। अब्दुल कय्यूम साहब, आप बताएं कि कसम तोड़ने का कफारा क्या है? जी, कसम तोड़ने का कफारा में 10 मिस्किनों को खाना खिलाया जाए या उनको लिबास दिया जाए या एक गुलाम आजाद किया जाए, और अगर इतनी इस्तिताअत नहीं है तो मुसलसल जो है, इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुसलसल रोजे, लेकिन 3 रोजे। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। एक और कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। हतफ फैसल। जी, शुक्र है, आ गई कॉल। जी हतफ, आप बताएं कि ये जो तारीकी और रोशनी है, तो आसमानों और जमीन, अंधेरे और रोशनी और जन्नत और दोज़ख, इसमें जो है किसको पहले पैदा किया गया? ये 3 जो पेड़ है, इसमें जो है सर्वे ने अभी बताया कि भाई इनको इससे पहले और इसको इससे पहले। तो आसमानों और जमीन में, अंधेरे और रोशनी में और जन्नत और दोज़ख में किसको किससे पहले पैदा किया गया? जल्दी जल्दी हतफ जी। बड़ी मुश्किल से आई थी और मुश्किल सवाल हो गया। या अल्लाह, चली गई थी, खामोश कुछ आवाज ही नहीं आ रही जी। हाँ, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए कुछ। अगर आप बोले तो हम भी शायद कुछ हेल्प करके तो बात आगे बढ़ाते। जी बताइए। मैं जवाब दे रही हूँ। जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही ना।
اچھا جی اچھا ایک منٹ. اللہ نے آسمان کو زمین سے پہلے پیدا کیا, اندھیروں کو روشنی سے پہلے پیدا کیا, اور جنت کو دوزخ سے پہلے پیدا کیا. ٹھیک, بہت شکریہ. شکر الحمدللہ. شکریہ. بارک اللہ حافظ. جی پروگرام ہے رمضان کوئز. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنا سوچ کر جواب نہ دیا کرے. اسلام, اپنا نام بتائیے. ابیر عاصم. جی ابیر عاصم. جی آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیے جانے کا ذکر کیا, اور پھر اس کے بعد 2 مدتوں کا ذکر ہے, تو وہ کون کون سی ہیں وہ 2 مدتیں؟ یہ بالکل پروگرام کے آخر میں جب صاحب بھائی بات کر رہے تھے نا, تو بالکل لاسٹ پوائنٹ ہے. 2 مدتیں. ایک تو ابیر کہاں چلی گئی؟ چلی گئی. نہیں یہ نہیں, اس طرح نہیں ہے. السلام علیکم. یہ بری بات. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مزمل حسین. جی محمد مزمل حسین صاحب, آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو 2 مدتوں کا ذکر ہے وہ کون سی ہیں؟ جی ایک مدت تو موت کی ہے, اور ایک مدت جو ہے یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کی مدت, آخرت کی. جی بہت شکریہ جناب. بارک اللہ فیکم. اگلی کال, پروگرام رمضان کوئز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. میرا نام محمد محتسم بشر. محمد محتسم صاحب, آپ مجھے بتا دیں کہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جی شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان چاہتے کہ لوگوں میں دشمنی زیادہ ہو, اور اللہ کا یاد سے روک سکے. اللہ کی یاد سے روکنا چاہتا ہے. جی بہت شکریہ. اگلی کال لے لیں کیوں ٹائم کم رہ گیا. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایم ڈی سارق انور. ایم ڈی کے بجائے محمد سیدھا نہیں کہتے, اچھا نہیں لگے گا. جی آئی ڈی میں ایم ڈی ہے, اس لیے محمد نہیں بولا. اچھا محمد طارق. سارق انور, SARIK. شارق. اچھا سارق. جی جی جناب, آپ جو ہے نماز میں سلام پھیرنے کے بعد والی دعا بتا دیں. نماز کے بعد کی دعا. جی اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام. یا ذو الجلال والاکرام. بہت شکریہ. اگلی کال. بہت شکریہ. جی سر بھائی. السلام علیکم. ہلو. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بتائیے. محمد شاہد یار محمد. جی جناب, آپ بتائیے کہ یہ جو تاریکی اور روشنی ہے سے کیا مراد ہے؟ تاریکی سے رات کی تاریکی ہے, اور روشنی سے دن کا اجالا. جی جناب بہت شکریہ. شکریہ. 2 کال اور لے لیں. جی سر بھائی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اپنا نام بتائیے. نجمہ رفیق. جی نجمہ, آپ بتائیے کہ باپ دادا کی پیروی کے بارے میں کیا بات بتائی گئی؟ باپ دادا کی پیروی کے بارے میں بتائے گی کہ اگر وہ رسول اور اللہ کے کام پہ عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کی بھی پیروی کریں, ورنہ تو تبدیلی لائے. بہت شکریہ. اللہ خوش رکھے. آخری کون؟ جی آخری لے لیں. السلام علیکم. اگر اسے چھوٹی چھوٹی جواب ہو گئے تو پھر ممکن ہے اور بھی آ جائے. جی اپنا نام بتائیے. شکیلا فردوسی. کیا آپ کیا کال میں جو ہے ڈسٹربینس ہے بہت؟ جی آواز میں کٹ رہی تھی. ہیلو. جی جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت. شکیلا فردوسی. شکیلا فردوسی صاحب. جی آپ بتائیے انعام کے کیا معنی ہیں؟ انعام جو لائک جی 3 طرح کے جانور ہوتے ہیں, اونٹ, گائے, بکری. اوکے. اور اچھا شکیلا, چونکہ یہ آخری کال ہے ہمارے آج کی, تو ہمارے پاس جو نمبر ہیں ان کی تعداد 30 ہے, پوری 30 30. تو ان میں سے آپ کو کون سے 2 نمبر اچھے لگتے ہیں؟ 25 اچھا لگتا ہے, اور 7. ہیں 7 کے only 7. ہاں اچھی بات ہے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ آپ کا. شکیلا خود جو ہے نا یہ 14 نمبر پہ تھی.
اچھا 25 نمبر پہ کون ہے؟ 25 نمبر پہ ہیں عبد المتین خان تارا خان. عبد المتین خان تارا خان کا پہلا نام آپ نے حاصل کیا. اس کے بعد پیچھے چلتے ہیں 7 نمبر پہ. 7 نمبر پہ ہیں صفی الرحمان محمد وزیر. صفی الرحمان صاحب آپ کا آج کا دوسرا نام آپ نے حاصل کیا. تو آپ دونوں سے گزارش ہے کہ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور موبائل نمبر ہمیں ای میل کے ذریعے ارسال فرما دیں. اور ای میل کا ایڈریس ہے ramadanquiz@urduradeo.qa اور رمضان کی اسپیلنگ ہے RAMADAN. اب عائشہ مجاہد اور سیف الرحمان کو اگلی ملاقات تک کے لیے یعنی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.